باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کربلا کا واقعہ کا بیان چل رہا ہے۔ شروعاتی کا بیان کا ایک حصہ بیان ہو چکا ہے، اب جو آگے کا بیان ہے اس میں جو ہے کوفہ والوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ آپ جو ہے کوفہ آ جائیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو وہی خط ہے کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد بزرگوار کے شیدائی اور بنو امیہ کے دشمن ہیں۔ ہم نے آپ کے والد ماجد کی حمایت میں طلحہ اور زبیر سے جنگ کی ہے رضی اللہ عنہ۔ ہم نے میدان صفین میں ہنگامہ کارزار گرم کیا اور شامیوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ہم آپ کے ساتھ مل کر بھی جنگ کرنے کو تیار ہیں۔ آپ فوراً اس خط کو دیکھتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو جائیے، یہاں آئیے تاکہ ہم نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے کوفہ آپ کے سپرد کر دیں۔ یہ وہاں کے حاکم تھے۔ کوفہ و عراق میں 1,00,000 سپاہ موجود ہیں۔ یہ کوفہ اور عراق میں آپ کے چاہنے والے 1,00,000 لوگ موجود ہیں۔ وہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم آپ کو حقدار خلافت یقین کرتے ہیں۔ یزید تو کسی طرح بھی آپ کے مقابلے میں خلافت کا استحقاق نہیں رکھتا۔ یہ موقع ہے، دیر مطلب نہ کیجیے۔ ہم یزید کو قتل کر کے آپ کو تمام عالم اسلام کا تنہا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے سربردہ لوگوں نے یزید کے عامل یعنی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنی بھی ترک کر دی ہے، کیونکہ ہم امامت کا مستحق آپ کو اور آپ کے نائبین کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ خط رہا ان کا کوفہ والوں کا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ میں اس مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا۔ یہ مسلم انہیں عقیل بن طالب کے بیٹے ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مصاحب خاص اور مصیر با اخلاص تھے۔ اور بیٹے بھتیجے تھے، ہاں حضرت علی کے بھتیجے تھے، اور کس کے طرف سے تھے؟ معاویہ کی طرف سے تھے۔ نہیں، اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب ان کی حکومت تھی، جب ان کی خلافت تھی تو اس میں خاص مشیر تھے۔ اور فرمایا کہ تم نے یہ مسلم انہیں عقیل بن طالب کے بیٹے ہیں، عقیل بن طالب کے بیٹے ہیں، مطلب کہ یہ حضرت علی کے بھائی ہیں۔ ہاں ٹھیک۔ حضرت علی کے بھائی کس کی طرف تھے؟ ابھی تو حسین معاویہ کی طرف نہیں، ابھی معاویہ کی طرف۔ ابھی پہلے بات سنیے پورا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس مکہ میں اس مضمون کے خطوط مسلسل پہنچنے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی، کس نے؟ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بلایا اور فرمایا کہ تم میرے نائب بن کر کوفہ میں جاؤ، پوشیدہ طور پر جاؤ، یعنی چھپ کر جاؤ، پوشیدہ طور پر کوفہ میں رہو اور میرے نام پر لوگوں سے پوشیدہ طور پر بیعت لو۔ جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں ان کی تعداد اور خاص کے نام خط میں لکھ کر میرے پاس روانہ کرو۔ تم اپنے آپ کو پنہا رکھنے کی بہت کوشش کرو اور ان لوگوں کی جو بیعت میں داخل ہوں سمجھاؤ کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچوں ہرگز لڑائی نہ کریں۔ مسلم نہایت احتیاط کے ساتھ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہ ہو سکے اور مکہ سے روانہ ہوئے۔ راستہ میں انہوں نے کچھ سوچا اور ایک خط حسین رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھ کو اس کا انجام کا کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے، یعنی راستے میں سے انہوں نے خط لکھا، آپ مجھ کو معاف رکھیے اور بجائے میرے کسی دوسرے شخص کو کوفہ کی طرف بھیج دیں۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ تم بزدلی کا اظہار نہ کرو اور تم ہی کوفہ میں جاؤ۔ چنانچہ مسلم بن عقیل روانہ ہوئے اور کوفہ میں پہنچ کر
عبیدہ کے مکان پر اترے۔ اسی وقت پر یہ خبر شیعان علی میں پھیل گئی کہ لوگ جوگ در جوگ آ کر بیعت ہونے شروع ہوئے۔ پہلے ہی دن 12,000 آدمیوں نے بیعت کی، یعنی مسلم بن عقیل جو نمائندہ کس کے بن کے گئے تھے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے 12,000 لوگوں نے بیعت کی۔ مسلم نے حسین رضی اللہ عنہ کے نام اپنے بخیریت پہنچنے اور لوگوں کو بیعت کرنے کا حال لکھا اور ان کو اطلاع دی کہ پہلے دن 12,000 آدمی بیعت میں داخل ہوئے ہیں، جن میں سلطان بن سرد، مسیب بن ناجیہ، رقاطہ بن شداد اور حانی بن عروہ بھی شامل ہیں۔ آپ جب آئیں گے اور اعلانیہ بیعت لینا شروع کریں گے تو لاکھوں آدمی بیعت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ خط حسین رضی اللہ عنہ کے پاس قیس و عبد الرحمن 2 شخص لے کر روانہ ہوئے۔ حسین رضی اللہ اس خط کو پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور دونوں نام بروؤں کو فوراً واپس کر دیا اور کہلوا بھیجا کہ میں بہت جلد کوفہ پہنچتا ہوں۔ اب حسین رضی اللہ عنہ نے خیال کر کے بصرہ میں علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کی کافی تعداد موجود ہے اور اپنے ایک متعمد کو اخف بن مالک اور دوسرے شرفا بصرہ کے نام خطوط دے کر بصرہ کے جانب روانہ کیا۔ انہوں نے خطوط میں لکھا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے اور فوراً کوفہ پہنچ جانا چاہیے۔ کوفہ میں مسلم بن عقیل پہنچنے اور لوگوں کے بیعت کرنے کا حال جب عام طور پر مشہور ہو گیا تو عبداللہ بن مسلم الحضرمی نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے میرے امیر، خلیفہ وقت کے کام میں ایسی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کئی روز ہوئے ہیں مسلم بن عقیل کو کوفہ میں آ کر لوگوں سے حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلم کو قتل کر دیں یا گرفتار کر کر یزید کے پاس بھیج دیں۔ جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو بھی قرار اور واقعی سزا دیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جس کام کو مجھ سے چھپا کر کر رہے ہیں میں اس کو آشکار کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جب تک یہ لوگ مقابلہ کے لیے نہ نکلیں گے میں ان پر حملہ نہ کروں گا۔ عبداللہ یہ جواب سن کر باہر آیا اور اسی وقت یزید کو ایک خط لکھا کہ یہ خط لکھتے ہیں، یہ سب رپورٹ کی یزید کو کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آ کر حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے لیے بیعت لے رہے ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پر کثرت سے بیعت کر رہے ہیں، یعنی زیادہ تعداد میں۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے آنے کی بھی خبر نعمان رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بڑی کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آپ اگر ولایت کوفہ کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں تو کسی زبردست گورنر کو فوراً کوفہ بھیج دیں تاکہ وہ آ کر مسلم کو گرفتار کریں اور لوگوں سے بیعت فسق کرائیں اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اس کام میں اگر دیری ہوئی تو آپ کوفہ کو اپنے قبضے سے نکلا ہوا سمجھیں۔ اسی مضمون کے خطوط عمارہ بن عقبہ ابی معید بن یزید کے نام روانہ کیے۔ ان خطوط کو پڑھ کر یزید بہت پریشان اور فکر مند ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک آزاد کردہ غلام سرجون نامی تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی بعض پیچیدہ باتوں اور اہم معاملات میں اس سے مشورہ لیا کرتے تھے اور اس کے مشورے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ یزید نے اس کو بلایا اور عبداللہ بن الحضرمی کو خط دکھا کر مشورہ طلب کیا۔ اس جگہ جملہ متعارضہ کے طور پر یہ بات قابل تذکرہ ہے کہ یزید ہمیشہ زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے ناراض رہتا تھا۔ زیاد رضی اللہ عنہ کے بعد وہ عبید اللہ بن زیاد سے بھی بہت ناخوش اور متنفر تھا۔ عبداللہ بن زیاد کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بصرہ کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ یزید ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ کی حکومت سے عبید اللہ بن زیاد کو معزول کر کے کسی دوسرے شخص کو بصرہ کا حاکم بنائیں۔ اب کوفہ سے یہ وحشتناک خبر آنے پر یزید نے جب امیر معاویہ رضی اللہ کی آزاد کردہ غلام سے مشورہ طلب کیا تو اس نے عرض کیا اس وقت عراق آپ کے قبضے سے نکلنا چاہتا ہے، اگر آپ عراق کو بچانا چاہتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کے سوا کوئی دوسرا شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا یہ مشورہ ناگوار گزرے گا، مگر عبید اللہ بن زیاد کے سوا جس شخص کو بھی آپ کوفہ کی حکومت پر بھیجیں گے وہ کوفہ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ ساتھ ہی میرا مشورہ یہ بھی ہے کہ جس طرح
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ کے باپ زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں ولایتوں کو حکومت سپرد کر رکھی تھی، اسی طرح آپ بھی عبید اللہ کو بصرہ کوفہ دونوں ولایتیں سپرد کر دیں۔ بصرہ کے لیے کسی دوسرے حاکم کو انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید نے یہ سن کر تھوڑی دیر تأمل کیا، پھر فوراً عبید اللہ بن زیاد کے نام حکم نامہ لکھا۔ اب آرڈر، ہم نے بصرہ کے ساتھ کوفہ کی ولایت بھی تم کو سپرد کر دی ہے، اب تم کو چاہیے کہ اس حکم کے پہنچتے ہی بصرہ میں کسی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دو اور خود بلا توقف کوفہ میں پہنچو، اور وہاں مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں اور حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کو پکڑ کر قید یا قتل کرو، اور جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے اگر وہ فتح بیعت سے انکار کریں تو ان کو تلوار کے گھاٹ اتار دو، اور اس قسم کی ہر ایک خطرہ کا بندوبست کر دو۔ ایک خط انہوں نے لکھ دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد جائیں گے، اب اس کا ہاں یزید نے خط لکھا تھا اور ان کا حاکم بناتا ہے۔ اب اس کا ہاں اب کل جو ہے اس کے بعد کا واقعہ کیا کہ دعا پڑھ لیجیے، دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب ان دونوں میں جنگ چل رہی تھی